اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آج یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ نیو ایئر نائٹ منانے میں، کرسمس منانے میں آخر حرج کیا ہے؟ تو دیکھیے، ہم نماز میں ہر رکعت میں یہ اللہ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ کا فضل نازل ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے جو گمراہ ہو گئے اور جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، یعنی یہود و نصارہ کے راستے پر نہ چلائیے۔ ایک طرف ہم نماز میں یہ کہتے ہیں، دوسری طرف ہم ان کے تہوار مناتے ہیں۔ اچھا، اس کو سمجھاتے ہیں انشاءاللہ، لیکن پہلے ایک سوال میں بھی آپ سے کرتا ہوں۔ ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ، ہم 14 اگست مناتے ہیں اور اس کو ہماری آزادی کا دن مانا جاتا ہے اور خوشی کے ساتھ اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور ہندوستان والے 15 اگست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یوم آزادی کے دن کے طور پر۔ اگر کوئی پاکستانی 15 اگست کو آزادی کا دن منائے، خوشی منائے، ان کی خوشیوں کے ساتھ خوش ہو، ان کے لباس پہنے، ان کے جھنڈے کو، ان کے پرچم کو لہرائے، کیا ہماری یہ غیرت گوارا کرے گی؟ وہ کہے جی میں اندر سے پاکستانی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے اگر میں نے غیر قوم کے دن کو منا لیا؟ تو کون سا پاکستانی ایسا ہے، کون سی عدالت، کون سا قانون ایسا ہے جو اس کو مان لے؟ سب کہیں گے تم نے ان کا دن منایا، یعنی تم انہی میں شمار کیے جاؤ گے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، تو اگلی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سن لیجیے۔ آقا نے بھی یہی فرمایا ہے، اور کیا کہا؟ یہی تو کہا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی سمجھنے کے لیے، جو 14 اگست منائے گا وہ پاکستانیوں میں شمار ہوگا، اور جو 15 اگست منائے گا وہ ہندوستانیوں میں شمار ہوگا۔ یہ سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب آپ کو ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، یہ جو نیو ایئر منانے کا سلسلہ آغاز کیا ہے، ان کا عقیدہ اس کے پیچھے کیا ہے، اس کو سمجھیے۔ جس طرح 10 ذی الحجہ کو ہم لوگ بقرعید مناتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں، وجہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 10 ذی الحجہ کو ہی اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، وہ قربانی کی یاد ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ جو صحیح ہے، جس کے اوپر الحمدللہ ہم قائم ہیں اور انشاءاللہ قائم رہیں گے، اللہ قائم رکھے۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں۔ اور اسحاق علیہ السلام کون ہیں؟ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جس طرح اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں، تو وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہتے ہیں۔ اور ان کے اعتبار سے یہ جو نیو ایئر نائٹ منائی جاتی ہے، یہ اس لیے منائی جاتی ہے کہ یہ وہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ان کے حساب سے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بدلے جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا تھا، تو اسحاق علیہ السلام کے بچ جانے کی خوشی میں اور جنت سے مینڈھا آنے کی خوشی میں وہ اس رات کو مناتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا جو عقیدہ 10 ذی الحجہ کا ہے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، وہی عقیدہ ان کا عقیدہ غلط ہے ہمارے حساب سے، اور وہ بناتے ہیں نیو ایئر نائٹ کے اعتبار سے۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر شریعت کے اعتبار سے بھی اس میں کیا معاملہ ہوا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی میں سے تصور ہوگا۔ گویا سمجھنے کے لیے یوں کہہ لیجئے، جو 14 اگست کو یوم آزادی منائے گا وہ پاکستانی شمار ہوگا، جو 15 اگست کو یوم آزادی منائے گا وہ ہندوستانی شمار ہوگا۔ تو یوں کہہ لیجئے، جو انسان مسلمانوں کے تہوار منائے گا وہ مسلمانوں میں شمار ہوگا، اور جو غیر مسلموں کے تہوار منائے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم، ترجمہ کرتے ہوئے خوف آتا ہے کہ وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں پورے دین پر چلنا آسان فرمائے، اپنے تشخص کو، اپنی ثقافت کو، اپنے کلچر کو جیسے صحابہ نے رکھا ہمیں اس طرح سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔